الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وصوموا يوما قبله أو يوما بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی سیرت میں جو دینی دنیاوی رہبری ہمیں ملتی ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور ارادہ تھا کہ آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کے پس منظر سے متعلق گفتگو اور مذاکرہ کیا جائے. چونکہ درمیان میں یوم آزادی 15 اگست کی تاریخ بھی آ رہی ہے، اور آئندہ جمعہ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ فضیلت والا دن بھی آ رہا ہے، تو اس سے متعلق مختصر گفتگو کی جائے گی، اور آئندہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور وہ المناک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی 15 اگست بالکل قریب ہے، جسے ہم یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس دن ہمارے ملک کے ہر ایک انسان میں خوشی کی لہر اڑتی ہے، اور ایک چین اور سکون کی سانس انسان لیتا ہے کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائی اور آزادی والی زندگی نصیب فرمائی. تو یقیناً یہ دن ہمارے ملک بھارت کے رہنے والوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً یہ دن خوشی کے اظہار ہی کا دن ہے کہ اللہ نے غلامی سے آزادی والی نعمت نصیب فرمائی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص، ویسے تو عام طور پر چاہے کسی بھی قوم و ملت کے رہنے والے ہوں، آج کے نوجوانوں کو اور آج کی نسل کو ہمارے ملک کی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی محنتیں ہوئیں، کتنی قربانیاں ہوئیں، خون کی ندیاں بہائی گئیں، جائیدادیں اجڑ گئیں، ہجرتیں کرنی پڑی، کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا.
آج ہمارے ملک کے بہت سارے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے، اور خاص طور سے جو ہمارا معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، امت مسلمہ، ہمارے اندر تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہمارا ملک کس طرح سے آزاد ہوا اور اس کی آزادی کے لیے تحریک کب شروع ہوئی اور کن مراحل سے ہمارے بڑوں کو گزرنا پڑا ہے، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ہم تو غفلتوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا داری میں، کمانے کھانے میں مصروف ہو گئے ہیں، ہمارے بڑوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو قوم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھلائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھے، اللہ اسی کو ترقی نصیب فرماتے ہیں، اور جو قوم اپنے بڑوں کی قربانی بھول جائے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہٰذا ہر سال 15 اگست کو جلسوں میں، جلوسوں میں، اس سے پہلے یا اس کے قریب آنے والے جمعہ کے خطبوں میں تحریک آزادی اور اس میں مسلمانوں کے کردار کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری نئی نسل ہماری تاریخ سے واقف ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ کہ جمعہ کے خطبوں میں اور اس موقع پر آزادی کے تاریخ کو بیان کرنے کی، کہ ہماری نئی نسل تاریخ معلوم کرے اور ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے واقف ہو جائے۔ اور دوسری وجہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر بار بار ہم اپنی تاریخ کا مذاکرہ نہیں کریں گے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ تاریخ بدل کر رکھ دی جائے گی۔ حالانکہ یہ ہو چکا ہے ایک حد تک، فرقہ پرست طاقتیں ایک حد تک اس میں کامیاب ہو چکی ہیں، چونکہ ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی جو قربانیوں سے جڑی ہوئی تھیں اسے تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیا گیا ہے۔ چند چیزیں باقی ہیں، اگر ہم ان کا بھی مذاکرہ بار بار نہ کریں تو یہ چیزیں بھی آئندہ نسلیں ان سے محروم ہو جائیں گی۔ تو بار بار جو ہے ان کا مذاکرہ کرنا، تاکہ کسی کو رد و بدل کی، الٹ پلٹ کی، ہیر و پھیر کی گنجائش باقی نہ رہے، صحیح تاریخ آئندہ نسلوں تک پہنچتے رہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بنیادی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ بار بار ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرنا، تاکہ فرقہ پرست لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں عام لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور گویا کہ ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہمارے ملک کے نہیں ہیں، باہر سے آ کر انہوں نے یہاں پر جو ہے بسیرا کیا ہے، اور انہوں نے آزادی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ تو یہ سوچ اور یہ نظریہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتیں، ان کو یہ جو ہے جواب ہوگا کہ اگر ہماری تاریخ ان کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے تو یہ بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اسی لیے جمعہ میں ممبر رسول سے ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا بھی ہوتی ہے کہ جمعہ کے خطبے ممبر رسول تو دین کے لیے ہیں، دین کی باتوں کے لیے ہیں، احکامات کے لیے ہیں، اوامر کے لیے ہیں، نواہی کے لیے ہیں، نماز روزے کے لیے ہیں۔ یہاں جمعہ میں ممبر رسول سے آزادی کا بیان، اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں مسجدوں سے سیاست کی جائے؟ کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ بھی عین دین اور شریعت کا ایک حصہ ہے۔ انسان جہاں بھی رہے اپنے وطن سے محبت
اسلام نے سکھلایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کتنی محبت تھی مکے سے۔ ہجرت کا واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں، ہجرت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، طواف وداع کر رہے ہیں، آخری طواف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ ایک قدم حضور کے لیے بوجھ محسوس ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ ایک قدم حضور چلتے ہیں، مڑ کر کعبہ دیکھتے ہیں، پھر ایک قدم چلتے ہیں، مڑ کر کعبہ دیکھتے ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا، 3 دن غار ثور میں حضور رہے، 3 دنوں تک غار ثور سے حضور کعبے کو اور اپنے وطن کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ فطرت ہے، یہ شریعت ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے کہ انسان جہاں رہے اپنے وطن سے محبت کرے۔ ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ آنے کے بعد حضور نے مدینے سے کیسی محبت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعائیں ملتی ہیں کہ حضور نے دعا کی، اے اللہ مدینے سے بخار کو ختم فرما۔ اس زمانے میں ایک بخار تھی مدینے میں بہت زیادہ تیز، جس میں بہت سارے لوگ ہر سال انتقال کر جاتے۔ یثرب نام پڑا ہوا تھا پہلے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخار سے اپنے وطن کی حفاظت کی دعا فرمائی۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے والوں کی تجارت میں برکت نصیب فرما۔ حضور نے یہاں تک اپنے وطن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کے جو مد ہیں، جو سیر ہیں، جس سے کاروبار ہوتا ہے، ناپ تول ہوتا ہے، حضور نے یہ تک دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کے سیر میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ مدینے والوں میں برکت نصیب فرما، ان کے خاندان میں برکت نصیب فرما، ان کے پڑوسیوں میں برکت نصیب فرما، اور ان کے جانوروں میں برکت نصیب فرما۔ یہ دعائیں حضور نے اپنے وطن کے لیے کی ہیں۔ تو یہ عین شریعت ہے جو یہاں جمعہ کے خطبے سے بیان کیا جاتا ہے، اس سے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ان اکابر کی زندگی اور تاریخ کے مذاکرے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور وہ آزادی کے لڑائی میں جانیں قربان کرنے والوں میں ایک انسان اللہ کا ولی تھا۔ اپنے زمانے کے خطب اور غوث اور ابدال تھے، اللہ کی مدد ان لڑائیوں میں انہوں نے حاصل کی ہے۔ کوئی سیاست نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں۔ ان کی تاریخ ہم دیکھیں، اپنے بڑوں کی تاریخ ہم معلوم کریں کیسے اللہ والے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے۔ اگر یہ تحریک آزادی سیاست ہوتی، دنیا داری ہوتی، اور صرف کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، حکومت کے لیے ہوتا، تو ایسا اللہ کا ولی اس میں اپنا وقت صرف نہ کرتا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے اللہ والے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے، زندگی میں کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی ہے، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کر دیا، وہ آخری دن بھی حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، بعض مورخین کے اعتبار سے اشراق کی بھی نماز پڑھ کر جنگ کے میدان میں گئے۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں تھے، آج کل کے جیسے سیاستدان نہیں تھے جو چند کوڑیوں کے لیے، کرسیوں کے لیے، پیسوں کے لیے اپنا ایمان دھرم بیچ دیں۔
یہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، فراست اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ اسی فراست کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ اگر انگریزوں کی حکومت قائم ہو جائے ہمارے ملک میں، آئندہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، دوسرے مذاہب بھی ختم ہو جائیں گے، نصرانیت کو انگریز ہندوستان میں غالب کر دیں گے۔ یہ فراست تھی ان لوگوں کی جو انہوں نے پہچانا ہے۔ ارے اس وقت پہچانا جب کسی اور کو یہ سوچ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ اللہ والوں کا تذکرہ ہے، تحریک آزادی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا تذکرہ، اللہ کی مددوں کا تذکرہ۔ اسی ہندوستان کی آزادی کے لڑائی میں شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پر شہید ہوئے، تقریباً 200 سے زائد علماء کرام کو شہید کیا گیا شاملی کے میدان میں۔ اور کیا حال ہے، کیسے اللہ والے اور ان کی ساتھ اللہ کی کیسی مدد ہے۔ شاملی کے میدان میں شہید ہونے والوں میں ایک حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو وطن تھانہ بہن ہے، اسی میں ان کی قبر ہے۔ شاملی میں جو ہے شریک ہوئے اور وہیں شہادت ہوئی۔ ان کے ایک ساتھی نے وہاں اپنے مونڈھوں پر انہیں اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے تھانہ بہن لے کر آئے اور تھانہ بہن میں دفن کیا۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تھانہ بہن میں دفن ہے، اور ان کی قبر کے قریب ایک بیری کا درخت ہے، قبر سے لگا ہوا ایک بیری کا درخت ہے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں روزانہ، پوری دنیا میں قرآن کے بعد احادیث میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال، اس کتاب کے لکھنے والے زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے قبر کے پاس جو بیری کا درخت ہے، جب بھی میں اس بیری کو کھاتا ہوں مجھے جنت کا مزہ آتا ہے، اس بیری میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ لہٰذا کوئی تھانہ بہن سے آتا تو حضرت خاص طور سے درخواست کرتے کہ وہ بیری لے کر آئے۔ یہ ہے اللہ والے، آزادی کے لڑائی میں شہید ہونے والوں کے ساتھ اللہ کا یہ اکرام ہے۔ اسی شاملی کے میدان میں مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ شریک تھے۔ یہ وہی مولانا مظہر صاحب ہیں جن کے نام سے سہارنپور میں مظاہر العلوم مدرسہ قائم ہے۔ سہارنپور میں جو بڑا مدرسہ ہے مظاہر العلوم، وہ انہی کے نام سے مولانا مظہر صاحب کے نام سے قائم ہے۔ تو مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی شاملی کے میدان میں شریک تھے، زخمی ہوئے، پھر اللہ نے صحت دی، کافی دن حیات رہے، پھر بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ شاملی کے میدان کے بعد جب یہ حیات رہے، اللہ نے زندگی دی، تو لوگ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ حضرت مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، ہونٹوں کو تر کیا کرتے، ہونٹوں کو چوسا کیا کرتے۔ تو بہت سارے خادموں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو چوستے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کبھی نہیں بتایا۔ تو کافی مرتبہ شاگردوں کے، مریدین کے سوالات کے بعد، بہت زیادہ اصرار کے بعد، ایک مرتبہ مولانا مظہر صاحب نے فرمایا کہ شاملی کے میدان میں بھی شریک تھا، بہت سارے علماء شہید ہو گئے، میں زخمی تھا، نڈھال تھا، بے ہوشی کا عالم تھا، کچھ تھوڑا تھوڑا مجھے ہوش تھا، ورنہ میں بھی گویا کہ ان شہیدوں میں ہی ایک جو ہے شمار ہونے والا تھا۔ ایسے جو ہے جان کنی کا عالم تھا، میں لیٹا ہوا تھا، زمین پر بے حس ہو کر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت
جنت کی حوریں آئی ہیں، اور وہ حوریں جو شاملی کے میدان کے شہداء ہیں انہیں جنت کا پانی پلا رہی ہیں۔ لہٰذا میرے ہونٹوں پر بھی پانی ڈالا، جیسے ہی میں نے حرکت کی فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو زندہ ہے اور یہ پانی شہداء کو پلایا جائے گا، لہٰذا فوراً وہ برتن مجھ سے ہٹا لیا۔ میرے حلق میں تو وہ پانی نہیں گیا، لیکن جو ہونٹوں میں لگا آج بھی اس کا مزہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں تھی تحریک آزادی، یہ عین فطرت اور عین شریعت ایمان کی حفاظت کے لیے لڑائیاں تھی، اور اس میں جان دینے والے کوئی میرے اور آپ کے جیسے اور آج کل کے سیاستدانوں کے جیسے، مسلمانوں کے جیسے نہیں تھے۔ وہ ایمان والے، وہ روب، وہ دبدبا، وہ چہرے میں نورانیت۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بارہا ہم سنتے ہیں کہ شہید ہو گئے، لیکن انگریزوں کو ایسا ڈر، ایسا خوف حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے کہ شہادت کے بعد بھی قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ مورخین فرماتے تقریباً 3 دن تک انگریز انتظار کرتے رہے کہ کہیں اگر سلطان زندہ ہو اور ہم قریب جائیں تو ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ڈر کہ شہادت کے بعد بھی 4 مئی کو 1799 4 مئی کو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گئے۔ 3 دن تک ان کا جنازہ، ان کی لاش میدان میں پڑی رہی، کسی کو قریب آ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد غالباً لارڈ تھامس سلطان ٹیپو شہید کے قریب جب اسے اطمینان ہوا کہ انتقال کر گئے، ابھی کوئی رمق جان کی باقی نہیں ہے، آیا اور آ کر حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے پر اپنا جھنڈا رکھ کر کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تاریخی جملہ انگریزوں نے کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ ایسا مرد مجاہد کوئی ہمیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ فرمایا یہ ہے ایسی فراست میرے اور آپ کے جیسے نہیں، ایسا نور، ایسا دبدبا، ایسا روب کہ انتقال کے بعد بھی دشمنوں کو قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے اللہ والوں کی تاریخ ہے، ایسی قربانیاں ہیں ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کی۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ 1857 کے بعد تقریباً 8-10 سال 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو 2 لوگ تھے، ایک پڑھانے والے، دوسرے پڑھنے والے، ایک استاذ اور ایک شاگرد۔ دیوبند کا جو مدرسہ شروع ہوا ہے وہ صرف ایک استاذ اور ایک شاگرد، انار کے درخت کے نیچے دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا اتفاق، پڑھانے والے استاذ کا نام بھی محمود، پڑھنے والے شاگرد کے نام بھی محمود، پڑھانے والے بھی محمود، پڑھنے والے شاگرد کا نام بھی محمود۔ تو وہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 40 سال تحریک آزادی میں گزارا ہے، اپنی زندگی آزادی کے نام پر وقف کر دی، حالانکہ وقت کے ولی تھے، اور ایسا اللہ سے تعلق اور ایسا اللہ سے ربط اور ایسا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ مالٹا کے جیل میں شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا۔ سخت سردیوں کا موسم، پورا مالٹا فرمایا کہ سردیوں کا علاقہ ہے، آئرلینڈ کے قریب۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی کا علاقہ،
3 سال مالٹا میں شیخ الہند محمود الحسن صاحب اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا. سخت سردیوں میں برف کی سلی پر بغیر کپڑوں کے لٹایا جاتا تھا اور ایک کہا جاتا اب تو کہو کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, اپنا فتویٰ واپس لے لو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. نہیں, ہر طرح کی آزمائشیں برداشت کیا, لیکن اسی بات پر رہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنا اس حال میں فرض ہے, یہ فتویٰ دے کر رہیں گے. لہذا اپنی بات پر جمے رہے. کبھی سردی میں برف کی سلی پر لٹایا جا رہا ہے, عجیب عجیب تکلیفیں اور آزمائشیں, انگریزوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی. مورخین فرماتے ہیں کہ زہریلا سام چھوڑا گیا. شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قید خانہ تھا, اس کمرے میں زہریلا سام چھوڑا گیا. جیسے ہی وہ سام ان دونوں بزرگوں کے قریب آیا تو شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اے حسین دیکھ, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ سانپ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لہٰذا ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. لہٰذا شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگائی. ان کے ساتھ وہ سانپ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگا. یہ اللہ والے تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں جانیں لٹائی ہیں, جن کے تابع زہریلے جانور ہو گئے. یہ ہیں قربانی دینے والے. اگر کوئی تحریک آزادی سیاست اور کرسی اور دنیا داری ہوتی تو ان اللہ والوں کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو ایسی دنیا کو اپنے پیر کی نوک پر لات مارا تھا. فرمائے کہ اللہ والے تھے. جتنے لوگوں نے اللہ کے نام پر قربانیاں دی, بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں. کیسی تکلیفیں مسلمانوں نے, اور خصوصاً مسلمانوں کے علماء اور ہمارے بڑوں نے, جن علماء کی عظمت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے, جن علماء کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں. آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتا, عالم دین بنانا نہیں چاہتا. ہم میں سے بہت سارے نمازی بھی ہوں گے, روزے دار بھی ہوں گے, حاجی بھی ہوں گے, لیکن اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا نہیں چاہتے. ہم میں سے بہت سارے دیندار بھی ہوں گے, لیکن علماء اور حفاظ کے ادب و احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے. حالانکہ انہی علماء اور حفاظ اور اللہ والوں کی برکت سے آج ہم آزادی کی جو ہے سانس لے رہے ہیں, ورنہ شاید قیامت کی صبح تک اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا تھا. اگر ہمارے علماء نے قربانیاں نہ دی ہوتی, وقت پر جو ہے احساس اور ادراک نہ ہوتا, تو آج ہم آزادی کی سانس نہ دیکھتے. اور صحیح معنوں میں کہا جائے تو علماء نے, اللہ والوں نے جب یہ قربانی دی اور جب یہ فکر کو لے کر کھڑے ہوئے, اس وقت میں اگر ہمارے ہی منافقوں نے دشمنوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا, خدا کی قسم انگریز کبھی ہمارے ملک پر قبضہ بھی نہیں کر سکتے. آزادی کی تو بات دور کی نہیں, وہ کبھی حکومت جما ہی نہیں سکتے تھے اگر ہمارے ہی بعض منافقوں نے ان کا اگر سہارا نہ کیا ہوتا. تو یہ تحریک آزادی کا مذاکرہ اور جمعہ میں بیان یہ کوئی سیاست کی بات نہیں, یہ عین اسلام ہے, یہ شریعت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو اسے معلوم کرنا چاہیے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم معلوم کرائے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی. آج ہماری نسلوں کو 2-4 نام معلوم ہیں, سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے, فلاں ہے, بھگت سنگھ ہے, 2-4 نام فریڈم فائٹر کے نام سے جاگتے ہیں, حالانکہ ہزاروں علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں.
اور تحریک آزادی 1947 میں شروع ہو کر 2-4 سال میں ختم نہیں ہوئی ہے، تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے جس میں کئی میدان خون سے رنگے جا چکے ہیں۔ 1857 بہت سارے لوگ زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، 1857 سے تحریک آزادی شروع ہوئی، تقریباً 90 سال کا عرصہ جو ہے آزادی کے لیے گزرا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں 1947 میں جو آزادی ملی، اس کی بنیاد 1857 نہیں، اس سے بھی 100 سال پہلے تقریباً 1754 میں 1754 میں سب سے پہلے علی وردی خان نامی انسان مسلمان نے انگریزوں کو ولیم فورڈ سے بھگایا تھا۔ سب سے پہلی لڑائی انگریزوں سے جو ہوئی ہے، نواب سراج الدولہ کا نام تو ہم نے سنا ہوگا، ان کے نانا علی وردی خان، انہی کے بعد ان کے جانشین نواب سراج الدولہ بنے تھے۔ نواب سراج الدولہ کو جو تخت ملا تھا وہ اپنے نانا ہی کے وہ جانشین بنے تھے، علی وردی خان۔ انہوں نے 1754 میں سب سے پہلے انگریزوں کے منصوبے کو پہچانا اور ولیم فورٹ میں جو انہوں نے قبضہ کیا اور ایک اپنا مرکز گویا کے بنایا تھا، اس پر حملہ کیا اور وہاں سے جو ہے انگریزوں کو بھگایا ہے۔ تو 1754 سے تحریک آزادی کی بنیاد ہے، اور وہ سب سے پہلے ایک مسلمان کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی۔ پھر اسی کے تقریباً 3 سال بعد علی وردی خان کا انتقال ہونے کے بعد جب ان کے جانشین، ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف مقابلہ کیا اور بہت زوردار انداز میں تقریباً 70,000 کے لشکر سے جو ہے مقابلہ کیا، لیکن بڑے افسوس کہ میر جعفر نے، انہی کے ایک آدمی نے بغاوت کی، منافقت کی، اور جو ہے وہاں پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی ہے۔ تو وہاں سے 1754 سے پھر 1757 میں، پھر تقریباً 1783 سے لے کر 1799 تک حیدر علی، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، یہ مستقل سلسلہ تحریک آزادی کا چلا، اور ابتداً تمام تحریکوں میں اکثریت وہ مسلمانوں کی تھی، یا کم از کم جو رہنما اور مقتدا اور اس منصوبوں کو چلانے والے تھے وہ تو مسلمان ہی تھے، جو یہ تحریک آزادی کی فکروں کو لے کر چل رہے تھے۔ ہاں کچھ لوگ ساتھ دے رہے تھے، لیکن لے کر کمانڈنگ جو کر رہے تھے وہ مسلم علماء اللہ والے ہی اس کی کمانڈنگ کر رہے تھے ہر زمانے میں، شروع سے بالخصوص۔ پھر 1799 میں 4 مئی کو جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، پھر انگریز دہلی کا رخ انہوں نے کیا اور دہلی میں آ کر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی، تو 1806 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 1806 میں آزادی سے تقریباً 130 سال پہلے انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا فرض ہے۔ 1806 میں سب سے پہلا فتویٰ کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اس وقت جو دیا گیا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وقت کے سب سے بڑے محدث بھی تھے اور ولی بھی تھے، اور انہوں نے فتویٰ دیا، اور ان کے فتوے کا اتنا اثر اس لیے کہ پورے ملک میں ان کو چاہنے والے اور ان کے مریدین، ان کے متعلقین تھے، کہ پورے ملک میں ایک لہر دوڑ گئی کہ ہر طرف سے انگریزوں کی مخالفت کے نعرے شروع ہو گئے۔ پھر انہی کی اس بات کو لے کر آئندہ جو ہے علماء کام کرتے رہے۔
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ملک کے ہر کونے سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، اور اگرچہ کہ وہ مٹھی بھر تھے لیکن ایسے لڑے کہ اس لڑائی میں جان دیں گے لیکن انگریزوں کی غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ کتنے واقعات ہیں، جلیان والا باغ اس کی گواہی دیتا ہے کہ دینی جلسے میں شریک ہوئے، چاروں اور سے انگریزوں نے گھیراؤ کیا اور توپوں کے ذریعے، بندوقوں کے ذریعے ایسی گولہ باری اور بندوقوں کے ذریعے ایسی فائرنگ ہوئی کہ تمام لوگوں کی لاشیں وہاں پڑ گئیں، اور کچھ لوگ اس میں زندہ تھے، لیکن ایسی حالت کہ اتنے مردوں پر قدم رکھ کر باہر آنے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہیں تڑپ کر مر گئے، اور جانور ان کی لاشوں کو نوچتے رہ گئے۔ یہ پورا دینداروں کا طبقہ، علماء کا طبقہ، مسلمانوں کا طبقہ جلیان والا باغ اس کی گواہی دیتا ہے۔ کیرلا کے علاقے میں ملپا نامی ایک برادری مسلمانوں کی تھی، تھوڑے تھے لیکن انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، انگریزوں نے 125 مردوں کو اس خاندان کے قید کیا، اور گوڈس میں، مال گاڑی میں ایک چھوٹا سا ڈبہ جو اس زمانے میں تھا، وہ بہت چھوٹے ڈبے ہوا کرتے تھے، فرمائے کہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں مال گاڑی کے مڈراس لے جانے لگے ان کے فیصلے کے لیے کورٹ کو، کیرلا سے، تریور سے مڈراس لے جانے کے لیے مال گاڑی کے ایک ڈبے میں 125 لوگوں کو ڈالا، جس میں 30-40 لوگوں کی بھی جگہ نہیں تھی۔ 125 لوگوں کو ڈالا، لوہے کا دروازہ بند کر دیا، 2.5-3 دن کا سفر تریور سے مدراس تک کا، فرمایا کہ جب درمیان میں کھولا گیا دروازہ 65 لوگ مر چکے تھے، اور باقی لوگ ان کی اس تعفن کی وجہ سے، ان کی لاشوں کی وجہ سے نیم مردہ حالت میں تھے۔ بہت سارے لوگ مدراس پہنچتے پہنچتے مر گئے۔ کیسی قربانیاں دی گئیں، جلایا گیا ہے، جلتی ہوئی آگ میں زندہ دہلایا گیا ہے، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، رسیوں کو باندھ کر لاشیں لٹکائی گئی، پھانسیاں دی گئی ہیں۔ دہلی سے میرٹھ تک راستے میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ، تقریباً ہر جگہ پر، ہر درخت پر پھانسی کے پھندے بنائے، جو بھی ٹوپی داڑھی والا نظر آتا اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ ان جنازوں کی جو سولی پر چڑھائی گئی حالت ایسی تھی جیسے انگریزی میں 8 نمبر ہوتا ہے، 8 نمبر، ایسے وہ تڑپ کر مسلمانوں کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ شاید ہی کوئی درخت ہوگا جس میں کسی مسلمان کی لاش نہ ہو۔ توپ کے منہ پر مسلمانوں کو باندھا جاتا اور توپ کو اڑایا جاتا، پورا آسمان گویا کہ اس کے بدن سے چھلنی ہو کر، ریشے ریشے ہو کر مسلمانوں کے بدن بکھرا کرتے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے عجیب بدبو محسوس ہوئی، میں اپنے خیمے سے پیچھے جنگل میں چلا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت کا تنا کاٹ کر جلایا گیا، گڑھا بنایا گیا، اس میں وہ ڈالا گیا ہے، اور 40 علماء کو ایک مرتبہ اس آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہے، اور اس کی بدبو پورے جنگل میں پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے مورخ، ایک خود غیر ایمان والا ہندو گپتا نامی مورخ کو لکھتا ہے، صرف 1857 کی جنگ میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور اس میں سے بعض مورخین کے اعتبار سے 55,000 علماء اور بعض مورخین کے اعتبار سے 95,000 علماء کو صرف 1 سال دہلی ہی میں شہید کیا گیا۔ 95,000 علماء، 5 لاکھ مسلمان، کہ اتنی آزادی ہے۔ 1857 سے پہلے کی قربانیاں، 1754 سے لے کر 1947 تقریباً 200 سال کا یہ عرصہ، یہ کتنی خون کی ندیاں پار کر کے آزادی کو حاصل کی گئی۔
اور اس میں اللہ کا کرم ہے کہ ایک بڑا طبقہ وہ ایمان والوں کا، ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے بڑوں کا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن افسوس اور غفلت کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے بڑوں کی بات معلوم نہیں۔ آج کوئی کہہ دیتا ہے تم کرایہ دار ہو، آج کوئی کہہ دیتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، ہم اپنی گردن نیچے جھکا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی تاریخ بیان کرنے کی وہ ہمت اور صلاحیت اور ہمارے بڑوں کی تاریخ نہیں ہے۔ آج ایسے لوگوں کے تانے ہم سنتے ہیں جنہوں نے انگریزوں کی حمایت کی تھی اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، آج وہ وطن کے محب بن کر بڑے بڑے نعرے کرتے ہیں، اور ہم نے جو خون کی ندیاں بہائی آزادی کے لیے اپنی گردنیں نیچے کر کے شرمندگی کے ساتھ چلتے ہیں، حالانکہ شرمندگی ہمیں نہیں ہے، ان لوگوں کو ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلے قربانی ہم نے دی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد سب سے بڑا نقصان وہ مسلمانوں کو ہوا ہے، اس لیے کہ جب انگریز آئے اس وقت کسی اور کی حکومت نہیں، تقریباً 800 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لودھیوں کی حکومت، تغلق کی حکومت، مغلیہ کی حکومت، تقریباً 800 سے 1000 سال مسلمانوں کی حکومت اور حکمرانی تھی۔ اس دوران انگریز آئے، ہماری حکومت کو چھینا تو سب سے زیادہ درد وہ ہم ہی لوگوں کو ہوا تھا، اور ہمارے ہی بڑے آگے بڑے تھے۔ یہ تو بہت سارے لوگ جو آج دعوے کرتے ہیں یہ پہلے ہمارے غلام تھے، بعد میں انگریزوں کے غلام بنے، انہیں آزادی کا درد ہی کہاں تھا۔ ہاں، انہیں جو یہ تکلیف ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمان بادشاہوں نے کبھی انہیں غلام کی طرح نہیں رکھا، اپنے سینے سے لگا کر بھائیوں کی طرح رکھا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے دوسرے مذہب والوں کو حقارت سے نہیں دیکھا اور انہیں ظلم نہیں کیا، اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہی بھائیوں کی طرح دیکھا، تو انہیں احساس نہیں ہوا کہ حکومت ہماری نہیں ہے۔ لیکن جب انگریز آئے اور انہوں نے غلامی کی نوک پر رکھا، تب انہیں احساس ہوا کہ ان سے لڑنا چاہیے، ورنہ اصل تو یہ پہلے بھی غلام تھے، بعد میں بھی غلام تھے، اصل نقصان وہ ہمارے لوگوں کو ہوا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، ہاں بعد میں سب شامل ہوئے، ہر قوم والوں نے قربانیاں دی ہیں، کسی کی قربانی کا انکار نہیں ہے، لیکن صف اول میں کمانڈنگ اور لیڈنگ پوزیشن میں ہمیشہ وہ مسلمان ہی رہے۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے 3 سال کے بعد 1920 میں جب 1920 میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی اپنی تعلیم ختم کر کے آئے ہیں، تو شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے سوچا کہ اب اگر ہمیں حکومت کے خلاف کام کرنا ہے تو تمام مذہب والوں کو لے کر چلنا پڑے گا، لہٰذا شیخ الہند محمود الحسن صاحب تمام علماء سے مشورہ کر کے گاندھی جی سے ملاقات کی، اور جمعیت علماء کے فنڈ پر گاندھی جی کو جمعیت علماء ہند نے اپنے پرسوں سے، اپنے خرچے سے، اپنے فنڈ سے گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا تھا، اور انہیں مہاتما کا لقب بھی جمعیت علماء ہی کے ذمہ دار مولانا عبدالحی فرنگی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہی گاندھی کو مہاتما کا لقب دیا۔ آج جو مہاتما کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ بھی ہم ہی لوگوں نے انہیں جو ہے لقب دیا ہے، اور گاندھی کی جو ٹوپی باندھی جاتی ہے یہ بھی ہمارے دیوبند اور اکابر علماء نے تخت پر ان کی ہمت افزائی کے لیے اپنے سر سے ٹوپی اٹھا کر ان کے سر پر ڈالی، اور وہی ان کا شیوا بن گیا۔ آج وہ گاندھی کی جو ٹوپی مانی جاتی ہے یہ اصل میں دیوبند کے علماء، جمعیت علماء ہند ہی کی ٹوپی ہے، جنہوں نے اعزاز اور اکرام میں ان کو پہنائی تھی۔ لیکن جنہوں نے پہنایا، جنہوں نے مہاتما کا لقب دیا، جنہوں نے ان کو آگے بڑھایا، آج انہیں تو بھول گئے اور گاندھی جی کو یاد رکھا۔ ہاں ضرور گاندھی جی کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، لیکن جنہوں نے گاندھی کو گاندھی بنایا، کرم چند گاندھی سے مہاتما گاندھی جنہوں نے بنایا، انہیں بھول جانا یہ تاریخ کبھی برداشت نہیں کرے گی۔
تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کے بغیر کبھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور آئندہ چل کر جو لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کو یہاں سے ختم کر دے، اگر اس ملک سے اسلام ختم ہو گیا، یہاں کی سرزمین ڈھونڈے گی، روئے گی، کہاں گئے وہ مسلمان جنہوں نے اپنے خون سے مجھے آزاد کرایا تھا۔ آسمان ڈھونڈے گا، کہاں گئے وہ مسلمان جن کی ہزاروں لاشوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جن کی قربانیوں کو میں نے دیکھا۔ مسلمانوں کے بغیر اس ملک کا تصور ناممکن ہوگا۔ اس کے لیے ہماری تاریخ ہمیں معلوم ہوگی تو ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ ہمیں ہی معلوم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ 15 اگست کے عنوان پر جو بات ہوتی ہے تحریک آزادی کی، یہ کوئی سیاست کی بات نہیں، یہ عین ہمارے اکابرین اللہ والوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو ملک کی آزادی میں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے، پورے ملک کے رہنے والوں کی طرف سے ان اکابرین فریڈم فائٹرز اور ان آزادی کے لیے جان دینے والوں کو اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انہی کے ایمان کا ایک ذرہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، اور انہی جیسا تقوی اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ چونکہ عاشورہ ہے، انشاءاللہ عاشورہ سے متعلق گفتگو آئندہ جمعہ کی جائے گی۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عاشورہ کے روزے کے فضائل احادیث میں آئے، آئندہ جمعہ عاشورہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھا کرتے، تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی، اس لیے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا نحن احق بموسیٰ، کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں تو دونوں کے ایک جیسا نہ ہو جائے، اور ہم ان کی نقل کر رہے ہیں ایسا نہ لگے، اس لیے اس سے پہلے ایک روزہ رکھ لے یا اس کے بعد ایک روزہ رکھ لے۔ تو اس سال کے اعتبار سے جمعرات اور جمعہ کا ہم روزہ رکھیں یا جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھ لیں، یہ دو روزے 9 یا 10 تاریخ یا 10 یا 11 تاریخ یہ دو عاشورہ کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ بڑی فضیلتیں آئیں، بعض روایتوں میں 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی حضور نے امید ظاہر فرمائی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا عاشورہ کا روزہ، جمعہ کا روزہ بھی رکھنا ہے، جمعہ کے ساتھ یا تو جمعرات کا یا تو سنیچر کا روزہ بھی ملا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عاشورہ سے متعلق جو باتیں آئندہ جمعہ میں اس کا مذاکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے، جمعہ کا روزہ منع ہے تو عاشورہ کا روزہ جمعہ آ رہا ہے تو جمعہ عید کا دن ہے، عید کا روزہ نہیں ہوتا، تو کیا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا روزہ منع ہے، لیکن اگر عاشورہ کی تاریخ جمعہ کے دن آ رہی ہے، 10ویں محرم جمعہ کو آ رہی ہے، تو ہم جمعہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، 10ویں محرم کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو جمعہ بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنے کی ارادہ کیا اور عادت ہے، تو اب اس مہینے کی پہلی تاریخ جمعہ آ گئی تو وہ جمعہ کو روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جمعہ کی نیت سے نہیں رکھ رہا ہے، وہ اپنا معمول ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھ رہا ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا دن جمعہ آئے تو جمعہ کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جو کچھ باتیں آئیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔